الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین نبی الحرمین مولانا و مولا الثقلین محمد خیر الورى وعلى آلہ المرتضى واصحابہ المجتبى اولی الکرم والصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری، ہے نعت کے قرآن تو، اور نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، تیروں کی
برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، حضور نبی معظم و محترم، مکرم و محتشم، رحمت سرتاب قدم، رازدار لوح و قلم، شہنشاہ عرب و عجم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز حاضرین و سامعین، ماہ محرم کا یہ مبارک عشرہ جاری و ساری ہے، اور آج کا دن عاشورے کا دن ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں اور تمام انسانیت کے باپ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانیت کا آغاز فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں داخل فرمایا اور پھر اپنی حکمت کے تحت زمین پر اتارا۔ جناب آدم علیہ السلام کئی 100 سال تک زمین پر آ کر روتے رہے، اللہ سے معافیاں طلب کرتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جد انسانیت کے ساتھ، ہمارے ابا جان کے ساتھ اس دن کو ایک نسبت حاصل ہے۔ فرمایا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کہ جنہوں نے تقریباً اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ فرمائی، 950 سال تک اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ بالآخر جب وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنی قوم کے ان بدطینت لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور اللہ کے حکم سے پوری روئے زمین پر سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، فرمایا ابراہیم ایک کشتی بنا لیجئے، جو بندہ آپ کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو باہر رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے، حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، وہ محفوظ رہے۔ جو کشتی نوح سے باہر رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے، اور ان ہلاک ہونے والوں کے اندر ایک حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا بھی تھا جو آپ کا نافرمان تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، اپنے والد حضرت نوح کو کہا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ جب سیلاب آیا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا آ جا میری کشتی میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا مجھے آپ کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، جب سیلاب زیادہ آئے گا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اپنی جان بچا لوں گا۔ لیکن اس شدت کا سیلاب آیا، اس شدت کا طوفان آیا کہ پہاڑ تک اس سیلاب کے اندر ڈوب گئے، پہاڑ تک پانی کے اندر ڈوب گئے، تباہ و برباد ہو گئے، کوئی چیز روئے زمین پر باقی نہ رہی۔
صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی باقی رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کشتی جس دن جودی پہاڑ کے ساتھ کنارے آ کر لگی، یعنی طوفان تھما، سیلاب ختم ہوا، اور کشتی نوح جس دن آ کر جودی پہاڑ کے کنارے لگی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور فرمایا اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑے ہی جلالی پیغمبر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے اور دریائے نیل کو جب کراس کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے راستہ بن گیا، اور اسی دریائے نیل کے اندر فرعون بھی غرق ہو گیا اور اس کی قوم بھی غرق ہو گئی۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس غضب سے نجات ملی، اس دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یعنی بہت ساری نسبتیں اس دن کو حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود جب 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے اندر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ ہوئی، تو اس دن کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری کے بعد 10 محرم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہو گئی کہ اس دن کو نواسۂ رسول سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام علی مقام اور آپ کے رفقا نے میدان کربلا کے اندر اپنی قربانیاں پیش فرمائیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شان آپ نے صبح بھی سنی اور آگے بھی کئی مواقع پر سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے، سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ کریم نے بڑے ہی واضح انداز کے اندر اہل بیت رسول کی طہارت کو، اہل بیت رسول کی پاکیزگی کو بیان فرمایا ہے۔ مالک ارض و سما نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے، ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا جائے، تمہیں خوب صاف اور ستھرا کر دیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ کی زوجائیں فرماتی ہیں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے کے اندر موجود ہیں، میرے گھر کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرماتی ہیں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہیں؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی حجرے کے اندر ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا جاؤ ام سلمہ علی کو بلا کر لاؤ، جاؤ ام سلمہ علی کو بلا کر لاؤ، فاطمہ کو بلا کر لاؤ، حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ۔ ان 4 ہستیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر احادیث کی مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 لوگوں کو بلایا اور بلا کر اپنی چادر کے نیچے بٹھایا۔ یہ جو پنجتن پاک کو آل ابا کہا جاتا ہے، یہ آل کسا کہا جاتا ہے۔ ابا کا مطلب یہ ہوتا ہے چادر، کسا کا مطلب یہ ہوتا ہے چادر، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی چادر کے نیچے بٹھا کر عظمت و شان عطا فرمائی۔ ورنہ حضور کے صحابہ بھی بڑی عظمت والے ہیں، حضور کے باقی جو اہل بیت ہیں، حضور کی امہات المومنین جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی بڑی شان والی، ہر کسی کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک مجلس کے اندر
اپنی چادر کے نیچے بٹھا کر اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس فطہرہم تطہیرا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، ان کو خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے گھر والے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے خاص فرمایا۔ یہاں پر ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 10 محرم الحرام کو جب میدان کربلا میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے زخمی ہو کر بھی آپ نے نماز پڑھی، اور اس سے پہلے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں 10 محرم الحرام جو ظہر کی نماز تھی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے صلاۃ الخوف کے طریقے پر ادا فرمائی۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بھی فقہ کی کتابوں کے اندر یہ نماز کا طریقہ تو پڑھا ہے، آپ نے بھی علماء سے یہ طریقہ سنا ہے، لیکن ہم نے کبھی صلاۃ الخوف کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسے حالات ہی نہیں آئے کہ ہمیں صلاۃ الخوف پڑھنی پڑے۔ صلاۃ الخوف دوران جنگ پڑھی جائے کہ جب فوجیوں کی تعداد کم ہو اور دشمن کا خطرہ زیادہ ہو، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آدھے فوجی دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور آدھے فوجی آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے پھر یہ والے فوجی فوج کے سامنے دشمن کے سامنے جا کر لڑتے ہیں، اور دوسرے فوجی آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، پھر یہ جاتے ہیں اور وہ آ کر بقیہ 2 رکعت نماز کے پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے صلاۃ الخوف کا۔ میدان کربلا کے اندر قربان جاؤں امام علی مقام کی استقامت اور صبر پر، اور آپ کی نماز کے ساتھ محبت پر، کہ صلاۃ الخوف کے طریقے پر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور عصر کی نماز کا جب وقت ہوا تو سارے رفقا شہید ہو چکے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شدید زخمی تھے، جسم سے خون نکل رہا تھا، اور آپ نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا ہوا تھا۔ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اور افتخار عارف صاحب نے کہا تھا، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ اور وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، حضرت علی جب فوت ہوئے شہید ہوئے، ایک سجدہ ادا کر چکے تھے، ایک سجدہ رہتا تھا، اس طرف اشارہ ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے، ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جسم سے خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جب جسم سے خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسم سے خون کے فہارے نکل رہے، ایک تیر نہیں سینکڑوں تیر جسم کے اندر لگ چکے ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ان کا وضو نہیں ٹوٹا ہے؟ کیا ان کو وضو کی حاجت نہیں تھی؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا تو جواب یہ ہے کہ ان کے پاس وہاں پر پانی کی سہولت ہی موجود نہیں تھی کہ وہ وضو کرتے، کیونکہ پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، تو وضو کہاں سے کرتے؟ امام علی مقام نے تیمم کیا ہوگا، اس نے ظن یہ ہے کہ امام علی مقام نے تیمم کیا ہوگا، اور تیمم کے ساتھ آپ نے جیسے پہلے نمازیں پڑھی ویسے ہی زخمی ہونے کے بعد بھی آپ نے جو سجدہ کیا یا نماز پڑھی آپ نے تیمم کے ساتھ کیا۔ اور دوسرا جواب علماء اس کا یہ دیتے ہیں کہ امام علی مقام وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان اللہ کے قرآن نے کر دیا ہے، انما یرید اللہ
لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب صاف ستھرا اور پاک کر دیا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ جن کا خون نکل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، حسین اتنے پاک ہیں کہ جسم سے خون کے فہارے بھی نکل گئے، میرے حسین کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بڑے ہی عظمت اور شان کے حامل ہیں۔ آپ اس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو بندہ اس گھرانے کی محبت کے اندر مر گیا، اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے مرا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا شہید کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اہل بیت کا پیار یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا بندہ جو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے، عظیم الشان آدمی ہے، رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں، بعد الانبیاء افضل البشر ہیں، اتنا عظیم بندہ رسول اللہ کا صحابی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابتم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احب الی من قرابتی، او کما قال، فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ کے بچے زیادہ پیارے ہیں، مجھے اپنی آل سے زیادہ، اپنی قرابت سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ کے بچے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ، لوگوں کی خام خیالی ہے، اور ان لوگوں کو دوبارہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھنے والے نہیں تھے، حضرت عمر فاروق یہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھنے والے نہیں تھے، یہ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے بڑے جلالی حضور کے صحابی ہیں، بڑے باروب صحابی ہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے آ کر بات بھی کرے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت وہ مال جب کفار کے ساتھ جنگ لڑی جاتی، جو کفار مال چھوڑ کے بھاگ جاتے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا، اور وہ مال فوجیوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ لائنوں میں لگ کر مال غنیمت وصول کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک لائن کے اندر امام حسن بھی کھڑے ہیں، امام حسین بھی کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے امام حسن اور امام حسین کو دیکھا تو فرمایا بیٹا تم لائن کے بغیر ہی آ جاؤ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیا فرمایا عمر فاروق نے؟ فرمایا بیٹا تم لائن کے بغیر ہی آ جاؤ، بغیر لائن کے۔ حضرت امام حسن کو بھی مال عطا فرمایا، امام حسین کو بھی مال عطا فرمایا، پاس ہی آپ کا بیٹا کھڑا تھا، وہ بھی لائن سے نکل کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا جا بیٹا لائن کے اندر جا کر کھڑا ہو اور اپنی باری کا انتظار کر، جب تیری باری آئے تو پھر اپنا مال وصول کر۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا امیر المومنین ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے آپ لائن کے اندر کھڑا کر رہے ہیں، اور یہ حسن و حسین جن کے ساتھ آپ کی ظاہری طور پر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، خونی رشتہ داری نہیں ہے، آپ ان کو بغیر لائن کے بغیر قطار کے مال دے رہے ہیں اور مجھے لائن میں کھڑا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر مسکرائے، فرمایا بیٹا ان کا مقابلہ نہ کیا کر، اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے پھر ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ، ان کے نانے جیسا نانا لے کے آ، ان کے بابے جیسا بابا لے کے آ۔ یہ تعلیمات صحابہ ہے، یہ صحابہ کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغضی ہوتے تو وہ کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت نہ کرتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو رسول اللہ کی پیاری بیٹی ہیں، فرماتی ہیں میرے بیٹے اگر کبھی گم ہو جاتے بچپن کے اندر تو وہ مجھے پتہ ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں ہی ملیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں کھیل رہے ہوتے۔ آپ جانتے ہیں بچے ادھر ہی جاتے ہیں جہاں انہیں پیار کیا جائے، بچے اسی گھر کے اندر جاتے ہیں
جہاں بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا جائے، بچوں کے ساتھ پیار کیا جائے۔ حسنین کریمین کا بچپن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول سے یہ سن رکھا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور انہی حسین کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، فرمایا یہ دونوں یعنی حسن اور حسین دونوں دنیا کے اندر میرے پھول بن کے آئے ہیں، یہ دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ حسن اور حسین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میدان کربلا میں بعد میں گئے حسین، کوئی مت یہ سمجھے کہ میدان کربلا میں قربانیاں پیش کیں تو یہ مرتبہ ملا۔ امام حسین کی عمر 7 سال تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، 7 سال کے تھے امام حسین علیہ السلام۔ بچپن کے اندر ہی اللہ کے رسول نے حضرت حسین علیہ السلام کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ اور تاریخ کے اندر ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، حضور کے ایک صحابی ایک ہرنی کا شکار کر کے لائے، ہرنی کا بچہ شکار کر کے لائے اور لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے وہ ہرنی کا بچہ لیا اور حضرت امام حسن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو وہ ہرنی کا بچہ دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو ہرنی کا بچہ دیا۔ حضرت حسین کم عمر ہیں، کم سن بچے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بڑے بھائی کو ہرنی کا بچہ مل گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، جو چیز بڑے بھائی کے پاس ہو وہ چھوٹے بھائی کو بھی چاہیے۔ حضرت حسین نے رونا شروع کر دیا، حضرت حسین روئے، کچھ دیر گزری، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنگل کی ہرنی اپنا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا اے ہرنی تو کیوں اپنا بچہ لے کے آئی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ جو پہلے آپ کے پاس بچہ ہے یہ بھی میرا بچہ ہے، یہ شکار کر کے آپ کے ایک صحابی لے آئے، ایک بچہ میرے پاس تھا، میں اسے دودھ پلا رہی تھی، عاطف غیبی سے آواز آئی اے ہرنی تیرا یہ بچہ میرے حسین کو پسند آ گیا ہے، حسین رو رہا ہے، اگر حسین روئے گا اللہ کے فرشتے بھی غمگین ہو جائیں گے، اللہ کی حوریں بھی اشک بار ہو جائیں گی، دیر نہ کر جا کر اپنا بچہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم سے آپ کے حسین کے لیے یہ بچہ لے کے آئی ہوں۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں آج آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ کستوری جو کستوری خوشبو ہے یہ ایک نسل کی ہرن ہے، اس کی ناف میں سے نکلتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس بات کو سنا ہوگا، نہیں تو آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، یہ جو کستوری ہے یہ خاص نسل کا ہرن ہے کہ جس کی ناف میں سے نکلتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہی نسل کی ہرن ہے، وہی نسل کا ہرن ہے کہ جس نے اپنا بچہ امام حسین کے لیے پیش کیا تھا، جس نے اپنا بچہ امام حسین کے لیے پیش کیا تھا، اللہ نے اسے یہ انعام عطا فرمایا کہ قیامت تک اس کی نسل کی ناف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کستوری کی خوشبو کو پیدا فرما دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ پر اللہ کے رسول کی نوازشات بھی لاجواب ہیں، اور آپ 10 محرم میدان کربلا کا منظر دیکھیں تو امام علی مقام امام حسین کی قربانیاں بھی لاجواب ہیں۔ حضور کی جو امام حسین پر نوازشات ہیں لاجواب ہیں۔ حضور نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جنتی جوانوں کا سردار فرمایا، اپنا پھول فرمایا، طرح طرح کی شانیں عطا فرمائی، شان طہارت عطا فرمائی، شان مودت عطا فرمائی۔ لیکن امام علی مقام امام حسین، آپ نے نانا جان کی محبت کا حق ادا کیا کہ جب آپ میدان کربلا کے اندر پہنچے، 6 مہینے کا ننھا علی اصغر، آپ اندازہ لگائیں کہ 6 مہینے کے بچے کے
جسم کا کیا عالم ہوتا ہے، کتنا ناز نہیں، کتنا نازک جسم ہوتا ہے۔ 6 مہینے کا ننھا علی اصغر جسے امام علی مقام نے پیاس کی وجہ سے، تڑپنے کی وجہ سے آپ خیموں سے اٹھا کر باہر لائے، ایک ظالم نے تیر چلایا، اور تیر بھی وہ کہ جس تیر کے ساتھ وہ جانوروں کا شکار کرتا تھا، بدتینت بدبخت آدمی نے تیر چلایا، شہزادہ علی اصغر کے حلق سے وہ تیر ہوتا ہوا امام علی مقام امام حسین کے بازو کے اندر پیوست ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، جوانوں کی قربانیاں پیش کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن مثال ملتی ہے تاریخ کے اندر، قربان جاؤں حسین تیری قربانی پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، لیکن واہ حسین تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں، واہ حسین تیرے صبر پہ قربان جاؤں۔ 6 مہینے کا ننھا علی اصغر ہے، حلق کے اندر تیر لگا، حلق سے ہوتا ہوا بازو میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ قربان جاؤں حسین کے لبوں پر کوئی شکوہ نہیں آیا، کوئی شکایت نہیں آئی، بس یہی جملے نکلے، مولا اگر تو ایسے راضی ہے تو تیرا حسین بھی ایسے ہی راضی ہے۔ 18 سال کا نوجوان علی اکبر، شہزادے علی اکبر اتنے خوبصورت تھے، صحابہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کے شبیہ تھے، رسول اللہ کے ساتھ ان کی شکل ملتی تھی۔ جب صحابہ کو حضور کی زیارت کا مشتاق ہو جاتے حضور کے صحابہ، شہزادے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن میدان کربلا کے اندر یہ حسین و معجوبین نوجوان جب یزیدیوں کے لشکر کے سامنے گیا، عمر بن سعد کہنے لگا یہ جوان ہے کون جو اتنا حسین و معجوبین ہے، جو اتنا خوبصورت ہے، آخر یہ ہے کون؟ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر فرمانے لگے اے عمر بن سعد، یہ یزیدی کتے میرا تعارف کیا کرائیں گے؟ میں خود اپنا تجھے تعارف کراتا ہوں۔ میرا تعارف کیا ہے؟ تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، اور ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہے وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔